الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن أولياؤه إلا المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزو بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارکہ کی قیمتی گھڑی عطا فرمائی اور اپنے پاک گھر کے اندر بلا کر ہم سب کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم عزیزو، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات اور خاص برکات کا نزول ہوتا ہے، اور وہ شخصیات وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں عملی میدان میں آگے آگے ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح صرف بولنا سننا ان کا شیوا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی میں عمل بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف بولنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنی زندگی میں اپنی شخصیت کو ایک عملی نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ایسی ریاضت، مجاہدہ، ایسی محنت اور ایسی تڑپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں، گویا کہ اپنی ذات کو دین کے لیے انہوں نے وقف کر لیا ہو۔
اپنی ساری زندگی قرآن پر، حدیث پر، سنت پر، اسلام پر، شریعت پر، قانون شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی شخصیات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جس طرح سے نبیوں میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی شخصیت مانی جاتی، آپ کی ذات گرامی نبیوں کے سرتاج ہیں، نبیوں کے سید ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولیوں کی فہرست میں وہ سارے ولیوں کے سرتاج ہیں۔ ان کی ساری زندگی شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر، سنت پر، ان کی ساری زندگی توحید پر، ساری زندگی خودداری پر، ساری زندگی جو ہے سنت پر، شریعت پر۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن دیکھیے عاجزی کتنی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، اتنا جو ہے ریاضت اپنے آپ کو کشٹ میں ڈال رہے ہیں، اتنی محنت ہے۔ کعبۃ اللہ کے گرد لوگ جمع ہیں، وہاں پر ایک آدمی سجدے میں گر کر دعا کر رہا ہے، اور اس کے دعا کرنے کو دیکھ کر لوگ جو ہے پریشانی میں پڑے ہوئے۔ کون سی مصیبت ان پر آن پڑی، کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اتنا بلک رہے ہیں، اور دعا میں یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما، یا پھر مجھے کل قیامت کے دن اندھا جو ہے اٹھانا، تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ آدمی دیکھتا ہے تبھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہی نہیں تو وہ کیا دیکھے گا، کیا پریشان ہوگا، کیا جو ہے شرمندہ ہوگا، کیا پریشان ہوگا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا پھر مجھے جو ہے میرے گناہوں کو معاف فرما، یا پھر مجھے کل قیامت کے دن اندھا اٹھا۔ فرمایا جب اس شخصیت نے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی شخص، وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے، بلکہ یہی حضرت پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ سارے ولیوں کے سرتاج، سارے ولیوں کی جان ہے یہ۔
اتنی محنت، اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا جو ہے ڈر. آج ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں. اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں. ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو آسمان سے آواز آئی، اے غوث، تجھے اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، تجھے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو نے اتنی محنت کر لی ہے، اتنا جو ہے اتنی عبادت کی ہے، اتنا مجھے یاد کر لیا ہے، اب بس تو آرام کر لے. جب تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اتنی بڑی شخصیت تھی، ان کو یہ بشارت اور یہ آواز سنائی نہیں دی. میں تو ایک چھوٹا سا امتی ولی نبی کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ جب نبی کو معاف نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے کیسے گنجائش نکل آ سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو روشنی تھی وہ کالی پڑ گئی. فرمایا کہ وہ کوئی آسمانی خدا کی طرف سے آنے والی آواز نہیں تھی، بلکہ شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے تھے. پھر آواز آئی، اے غوث، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. شیطان ہر طرح سے جو ہے ہم کو جو ہے پٹی پاڑنے کی کوشش کرتا ہے، پوری زور آزمائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جو ہے لگا رہتا ہے انسان کے پیچھے. کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بہلا دوں، پھسلا دوں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نیک راہ سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دوں. شیطان نے ہار نہیں مانی. پھر آواز آئی، اے غوث، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو جو بچ گیا آج تیرے علم کی وجہ سے. شیطان کی طرف سے آواز آئی تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا، ارے ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا. وہ یہ بات پیدا کر کے کیا جو ہے بہلانا چاہتا تھا کہ میں تو بڑا علم والا ہوں، میں تو ہدایت یافتہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس علم کا ذخیرہ ہے، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہونے سے بچ گیا. یہ بھی تکبر ہے. تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو کھنگالیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسے تھا، آپ اپنی زندگی میں کیسے تھے. کیا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے؟ کیا کسی غیر اللہ سے منت مانگتے تھے؟ کیا کسی غیر کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتے تھے؟ اگر ہے تو ہم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں تو پھر ہم جو کر رہے ہیں وہ اصل میں غوث پاک کے طریقے سے ہٹ کر. اگر ہم غوث پاک کے سچے عاشق ہیں تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو غوث پاک کی زندگی میں ہو. اگر
آدمی یہ کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اتنا کہنا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے طریقے کو اپنانا، اس کے روش کو اپنانا، اس کو فالو کرنا، اس کے انداز کو اپنانا، اس کو کہا جاتا ہے اصل میں محبت۔ آج جس طرح سے ہم لوگ دنیا والوں کے فالوورز ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، جیسا جو ہیرو اپناتا ہے، جس طرح کی وہ پینٹ پہنتا ہے، جس طرح کا وہ شرٹ پہنتا ہے، جس طرح کی وہ بال ہیئر سٹائل اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے، اس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ تو اگر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اگر ہم صحیح معنی میں ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کے بچپنے کو پڑھنا چاہیے، ان کی جوانی کو پڑھنا چاہیے۔ بچپن میں معصوم جان ہے، کوئی بڑی عمر نہیں، پھر بھی سچائی کس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری تھی، آپ کے بچپنے کے واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ سب کو یاد ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے دور کا سفر کیا، اکیلی ماں تھی، ماں نے کچھ اشرفیاں بیٹے کے بغل میں سی دی، بیٹا اس کو اپنے پاس رکھنا، ضرورت کے موقع پر کام آئیں گے، ضرورت کے موقع پر اس کو اپنے استعمال میں لانا۔ اور اس کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں لوٹ مار ہوتی تھی، ڈاکوؤں نے پکڑا، سارے قافلے کو لوٹ لیا، جتنا پیسہ تھا، جتنے زیورات تھے، جتنے درہم دنانیر تھے، سب کو لوٹ لیا۔ اور ایک بچہ، ننھا منھا بچہ بھی ہے، کہا کہ بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرے پاس اشرفیہ میری ماں نے مجھے دی ہے۔ وہ ڈاکو حیران ہوا، اتنی سچائی، اتنی ایمانداری بڑوں کے بھی اندر نہیں۔ بڑے بزرگ بوڑھے یہ تو اپنے مال کو چھپا رہے ہیں، یہ تو اپنے مال کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹا سا ننھا منھا صحیح بتا رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہے۔ چوکنا ہو گیا اور اس بچے کو اس ڈاکو کے سردار کے پاس لے کر گیا۔ میرے سرتاج، اس بچے کا معائنہ کیجئے۔ بچے کو بٹھایا، پوچھا، اس نے کہا کہ میرے پاس اشرفیہ ہیں، میری ماں نے مجھے ضرورت کے موقع پر استعمال کے لیے دیے۔ بیٹا تجھے یہ سچی باتیں اور یہ اتنی سچائی کس نے سکھائی؟ اس نے کہا مجھے میری ماں نے سچائی سکھائی ہے، اور مجھے مدرسے کو بھیجتے وقت مجھے نصیحت کی، بیٹا جھوٹ مت بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ مت دینا، میں اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں۔ اس ڈاکو کے سردار نے جب دیکھا چھوٹی سی ننھی سی جان ہے، اتنی سچائی، اتنی امانت داری، اتنی معصوم زندگی، اس کا دل بدل گیا۔ کبھی کبھی بوڑھے بچوں سے سبق لیتے،
بچوں کو دین کا شوق ہوتا ہے. پرسوں کارگزاری میں بولے ایک بچے کا باپ بڑا شرابی تھا, بڑا کمینہ تھا, زندگی میں جو ہے پوری زندگی شراب میں گزری, کبھی مسجد کا کٹا نہیں چڑھا, اللہ کیا ہے اس کو معلوم نہیں. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بچہ, اس نے جو ہے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی, ابو مسجد کو چلیے, نماز پڑھیے, مسجد کو چلیے. مانتا ہی نہیں تھا. لیکن بیٹے نے کہا ابو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو میں کھانا چھوڑ دوں گا, اگر آپ نماز کو نہیں آئیں گے, مسجد کو نہیں آئیں گے تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. بچے کی اس بات سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی. آخر بچے کے سامنے جھکنا پڑا اور نماز میں نے شروع کر دی. نماز شروع کیا تھا, 10 دن ہو گئے تھے اس کا انتقال ہوا. پوری زندگی حرام خوری کے اندر, شراب نوشی کے اندر, اللہ کی نافرمانی میں گزری. لیکن دیکھیے بچے کی وجہ سے اس کی کایا پلٹ گئی. تو بہت سی مرتبہ بچوں کی وجہ سے انسان سبق لیتا ہے, عبرت لیتا ہے. بچے نے کہا کہ یہ سبق میری ماں نے مجھے سکھایا کہ جھوٹ مت بولنا. اس بڑے سردار کا جو ہے دل پسیج گیا, بدل گیا. ہم پوری زندگی حرام خوری کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور قافلوں کو لوٹنے میں ہماری پوری زندگی چلی گئی. اور یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر اللہ کا اتنا خوف اس کے اندر ہے, اللہ کا کتنا ڈر اس کے اندر ہے. دل بدل گیا. یہ چھوٹا سا بچہ کوئی اور نہیں, یہی حضرت غوث پاک کا واقعہ ہے, بچپن میں جو پیش آیا. تو آج ہم لوگ فضول باتوں کے اندر پڑے ہوئے, حقیقت سے دور ہے. کہا جاتا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. مسجد سے جڑو, مسجد سے جڑنے کے لیے تیار نہیں. کل قبر میں یہی ہماری قبر کو روشن کریں گے, یہی اعمال. قرآن کی تلاوت جھگڑے گا, قرآن جھگڑے گا کہ یہ میرا دوست ہے, اس کو چھوڑ دو. تو محترم عزیزوں, حقیقت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جتنا بھی کہا جائے, جتنا بھی سنایا جائے کم ہے. ان ولیوں کے واقعات سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. صرف سننا, مزے لینا, چھوڑ دینا نہیں. اس کے لیے واقعات سنائے نہیں جاتے, بلکہ اس کو زندگی میں اتارنے کے لیے, اپنی زندگی میں لانے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے واقعات سنائے جاتے. اور ہم لوگوں کی عادت ہے کہ واقعات کے اندر کرامت کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, بڑی خدمت کی,
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ہر وقت ان کے ساتھ رہتا، کھانے پینے میں اور چلنے پھرنے میں، مسجد میں باہر ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا، گویا کہ وہ ان کا مرید بننے آیا تھا، ان سے اپنی ذات کو وابستہ کرنے آیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد واپس جانے لگا، آیا تو مرید بننے کے لیے، آیا تھا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا عاشق بننے کے لیے، لیکن واپس جا رہا ہے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، آپ تو بڑی عقیدت محبت کے ساتھ آئے تھے ہمارے پاس، ہمارا مرید بننے کے لیے، ہماری دوستی کرنے کے لیے آئے تھے، واپس روٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی زندگی کا سروے کیا، جائزہ لیا، میں آپ کے ساتھ رہا، کھانے پینے میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، تنہائی میں، مجلس میں، مسجد میں، باہر ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ آپ اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے ولی، آپ کے تو چرچے ہیں لوگوں میں، لیکن آپ کے اندر کرامت کوئی نہیں۔ اگر میں کرامت دیکھتا تب میں مرید بن جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا، تو میرے ساتھ رہا، میرے ساتھ کھایا، میرے ساتھ جو ہے اتنا وقت تو نے جو گزارا، تو نے جو ہے اتنا وقت گزارا، ایک بات بتا، میرا کوئی عمل شریعت سے، سنت سے ہٹ کر دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، کھانے پینے میں، سونے میں، تجارت میں، گھر میں، باہر ہر وقت آپ تو سنت پر چلنے والے۔ تو حضرت نے فرمایا، اصل کرامت نہیں، اصل سنت پر چلنا ہے۔ 1000 کرامات ایک سنت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ سنت اتنی بڑی جو ہے دولت ہے، سنت اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو محترم عزیزوں، ان واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے عمل پیدا کریں، ہم جو ہے اپنی زندگی کو صرف سننے سنانے تک نہ رکھیں، ہم جو ہے عملی میدان میں آگے بڑھیں، ہم نمازوں کے پابند بنیں، اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ کر ان کی زندگی کے اطوار اور ان کے زندگی کے اقوال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے جو ہے بتانے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔